الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه حمدا كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیمان کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. اللہ کی حمد و صلاۃ کے بعد درود حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراہ حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور مجتبی سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ فیض لولاک سیاہ افلاک آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوہا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و مرشدنا و اولانا و آلانا و عیالنا و مغیثنا و مغیننا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت اور گلدستہ محبت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین کرام اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے جس خالق کائنات نے جمادی الثانی کے دوسرے جمعۃ المبارک کی برکتوں سعادتوں اور اس کے فیوز و برکات اور اس جمعہ کے فضائل و کمالات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور ان کے فیوز و برکات اور ان کی زندگی کے ہمتاً چند پہلوؤں پر گفتگو کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور کر دیا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزہ کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے 20 مقامات پر صدقہ دینے والے، خیرات کرنے والے، سخاوت کرنے والے، سخی لوگوں کی شان بیان کی ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آج ہم ایک نرالی ہستی کا ذکر خیر کریں گے جس سے زمانہ کل کائنات حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ البلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آیت جب پڑھی، اس کے ترجمے پر غور و فکر کیا تو میں امام علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تفسیر خازن میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت کے ضمن میں 6 فضیلت بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ان 6 فضیلت پر غور و فکر کیا جائے، اور علامہ طبرسی نے مجمع البیان کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ رب کعبہ کی قسم خدا نے قرآن کی یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بیان فرمائی۔ اور اللہ پاک کا انداز دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا نرالا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے جو ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، اللہ پاک ان پرہیزگاروں کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں آگ سے دور کرے گا جو اپنا مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ اسے پاکیزہ کیا جائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خیرات کریں، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں، غریب الحال لوگوں کو گھر گھر جا کر پتہ کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بار نا مدینے کے اندر ایک بڑی عورت رہتی تھی، مدینہ پاک کے اندر، آنکھوں سے نبینی تھی، غریب الحال، لاوارث اور معذور تھی، کوئی پرستان حال نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نا ایک دن چلتے چلتے اس بڑی عورت کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ عمر کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ آنکھوں سے نابینا ہیں، آپ معذور ہیں، کام نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی بچہ نہیں، لاوارث ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر کی نوکری کر لوں۔ فرماتے اندر سے بڑھیا کی آواز آئی، کہا واپس چلے جاؤ، نوکری کرنے کے لیے عرصہ دراز سے ایک نوجوان آیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بڑھیا عورت کو کہا اماں جی اگر اجازت ہو تو گھر کے صحن میں جھاڑو دے دیا کروں گا، برتن دھو دیا کروں گا، پانی بھر کے لے آیا کروں گا، آپ کی خدمت اور نوکری کروں گا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب اس نے اتنی بات کی کہ بھئی آتا ہے ایک بندہ کام کرنے کے لیے، تو کہا بھی میں بھی تو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، کہا پر تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے اماں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کئی برس بیت چکے ہیں وہ میری خدمت کے لیے آتا ہے، میں جب بھی اس سے پوچھتی ہوں بیٹا تیرا نام کیا ہے، کہتا ہے اماں کام صحیح نہیں ہو رہا، میں کہتی ہوں پتر کام تو صحیح ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے پھر ماں نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کام تو چل رہا ہے، تو دیکھ ابھی آیا پہلا دن ہے، پہلی بتا دیا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میرے دل میں خیال آیا آج تو رات میں ملاقات کر کے ہی جاؤں گا، آج میں ملاقات کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کون آتا ہے عرصہ دراز سے جو اس ضعیف العمر عورت نابینی عورت کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں اپنے اندر جذبہ محبت پیدا کریں، جذبہ ہمدردی پیدا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب ہی جھاڑی کے قریب حضرت عمر فاروق رک گئے، دن پورا انتظار کرتے رہے کوئی نہیں آیا، فرمایا عشاء کی نماز بھی ہوگی کوئی نہیں آیا، فرماتے رات کا اندھیرا تھا، عمر وہاں جھاڑی کے قریب چھپ کے بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بڑی عورت کے گھر کام کرنے کے لیے کون آتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں رات کا اندھیرا جو ہی شروع ہوتا ہے ایک شخص چادر لپیٹ کے آتا ہے، اپنے جوتے اتارتا ہے، بغل کے نیچے دباتا ہے اور آہستگی سے دروازے کے اندر جاتا ہے، جا کر برتن دھوتا ہے، خود جھاڑو دیتا ہے، جھاڑو اور جھاڑو دینے برتن بھرنے پانی بھر کے لانے کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب وہ نوجوان پلٹ کے واپس آنے لگا میں آگے ہو گیا، میں کہا یار پتہ تو بتا کون ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے فرماتے میرا پہلے ہی دل جاتا تھا یہ ابوبکر ہی ہو سکتا ہے جو اتنی خدمت کر رہا ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے کہا یار ابوبکر صدیق بات تو بتا، کہا پوچھو۔ عمر کیا پوچھنا ہے؟ کہا نوکری تو تم کر رہے ہو، یہ جوتا اٹھا کے اپنی بغل کے نیچے دبا کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا یار عمر بات اس طرح ہے، یہ آنکھوں سے نابینی ہیں، ضعیف العمر ہیں، اور میں جوتا اس لیے اتار لیتا ہوں میرے پاؤں کی آہٹ سے ان کو کہیں تکلیف محسوس نہ ہو، میں ان کو سکون دینے کے لیے آتا ہوں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ایک بار میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک بات تو بتا، عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، عمر کی شان کتنی ہے، عمر کی فضیلت کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی زندگی دے، یعنی 950 سال بھی زندگی دے، عمر کے فضائل بیان کرتے رہیں تو فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اچانک کمرے سے صحن میں آ گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ بھی دیکھو، وہ بھی جانتی تھی کہ حضور آسمان کے ستارے بھی جانتے ہیں۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ فرماتی میں نے پوچھا، اب حضرت ابوبکر صدیق حضرت اماں عائشہ کے سوال کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایک نوجوان میری امت کا ہے ایک بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہیں، وہ عمر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا عائشہ تم کہہ رہی ہوگی میرے بابا کا نام نہیں لیا؟ کہا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تنہا ابوبکر صدیق کی غار ثور کی نیکی ایک طرف، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن سے میں ابوبکر صدیق کو کہا کرتا تھا یار ابوبکر صدیق ایک بات تو مان لے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، غار ثور 3 دن اور 3 رات میں سے ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرمائی ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ساری زندگی حضور سے محبت کی، ساری زندگی، اور راوی فرماتے ہیں جس نے محبوب میں جو وصف بھی دیکھنا ہو وہ حضرت ابوبکر صدیق میں دیکھے۔ اللہ کی عزت کی قسم حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے اندر بھی وہی خوبیاں، وہی شانیں، وہی برکات اور وہی عادات و اطوار، وہی خصائل اور اخلاق ویسے ہی پائے جاتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرے ابوبکر نے اسلام قبول کر لیا تو بڑے قریش اور بڑے سرداران قریش کے پاس ابوبکر صدیق جایا کرتے تھے، رفیقوں کے پاس، دوستوں کے پاس، آپ تو اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی جب پہلی بار میرے بابا نے اسلام قبول کیا تھا، گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھولی، آپ اندر تشریف لائے تو سب کو مجلس میں بٹھا لیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سب مجلس میں بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک کر کے اپنے یار کی شانیں بیان کرنا شروع ہو گئے، ایک کر کے شان بیان کرتے رہے۔ آپ فرماتی جب تک سب خاندان والوں نے، سب گھر والوں نے، سب قبیلے والوں نے، سب بچوں نے، بیویوں نے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی مجلس سے اٹھے نہیں۔ فرماتے پھر وہ وقت بھی آیا، بڑے قریش کے سردار، بڑے عرب کے سردار جا کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتے، کافروں کو ہدایت کی تبلیغ کرتے، لات عزا اور منات کی باتیں چھوڑ کر محبوب کی باتیں سنایا کرتے۔ مشرکین مکہ آپ ان کے سامنے آتے اور قریش کے سرداروں کو کہتے
کہتے قریش کے سرداروں گمراہی چھوڑ دو، آؤ محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ جو تم کو خدا سے ملائے گا اور اللہ کی قسم تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کا مہمان بنائے گا۔ فرماتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ان نفوس قدسیہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا جن کو محبوب نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی فرمایا ہے۔ ان 5 ہستیوں کو جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں 5 ہستیاں ایسی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ فرماتے ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے شب و روز محنت، تبلیغ، کوشش اور جد و جہد کے بعد اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستیوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دے کر اسلام کے قریب کیا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو اللہ کی عزت کی قسم میں نے ہر اپنے صحابی، ہر دیوانے کی نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، تنہا میرا ابوبکر صدیق ہے جس کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت خود خدا عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آتا ہے آپ نے کئی غلاموں کو غلامی کی زندگی سے نکال کر آزاد محبوب کی غلامی میں عطا فرمایا، آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا آپ نے ان کو سب سے پہلے غلامی سے آزاد کیا، بھاری رقم دے کر حضرت بلال ابن رباح کو غلامی سے آزاد کیا، حضرت عامر بن فہیرہ کو، حضرت سیدنا ام عبیس کو، حضرت سیدنا ابو نافع کو، اور بنو مخزوم کی ایک لونڈی تھی جس کو ابو جہل، ابو لہب بہت مارتے، ان کا نام زبیرہ الرومیہ ہے، آنکھوں سے نابینی ہو گئی تھی، اتنا مارا کہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو میری لونڈی، جو میری بندی کو، میرے اللہ کی بندی کو، میری امتیہ کو، اس صحابیہ کو خرید کے غلامی سے آزاد کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادھر مجلس میں حضور نے فرمایا تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خرید کر غلامی سے آزاد فرما دیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، سلمان بن بلال کو، حضرت سعد کو، کثیر بن عبد تیمی کو، 7 سے زائد وہ غلام جو بڑے بڑے سرداران قریش کے پاس تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس غلامی سے نکالا، آزاد کیا، کیونکہ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، تو مجھ سے کسر صداقت کی منزلت مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہ رسول بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ابوبکر صدیق سے بڑی محبت کی، ابوبکر صدیق نے بھی حضور سے بڑی محبت فرمائی، سخاوت کی بھی بڑی بات، بڑی شانیں ہیں ابوبکر صدیق کے، بڑے کمال ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے غزوہ تبوک کا موقع آ گیا، مسلمانوں پر ایک بہت اہم وقت آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد رسول میں حضور نے اعلان فرمایا آؤ بھی غزوہ تبوک کی مہم کے لیے فوج روانہ ہونے لگی ہے، اپنا اپنا مال لے کر دربار رسالت میں آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مالی حالت کمزور ہے، فرمایا ان دنوں آپ بھی اتنے مالی حالت میں اتنے پختہ اور امیر نہیں تھے، مالی حالت ابھی غریب تھی، ابھی کمزور تھی۔ فرماتے حضرت عمر فاروق، اسی حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، صاحب مشکات نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچنے لگے آج ابو بکر سے عمر سبقت لے جائے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی گھر پہنچ گئے، فرماتے گھر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حالت کمزور ہے، آج ہماری حالت خراب ہو مسجد کا چندہ بند، ہماری حالت خراب ہو ہم
نیکیاں ساری بند، سخاوت ساری بند، زکوٰۃ بند، سارے نیکی کے کام فائنینشلی مالی طور پر روک دیتے. کیوں جی؟ حالات خراب ہوئے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی نے پوچھا افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مفلسی کی حالت میں اللہ کے راستے میں مال دیا جائے، اللہ کو اپنے بندے کا وہ مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق گھر تشریف لے آئے. فرماتے گھر پہنچتے ہی آپ نے فوراً اپنے گھر میں چادر بچھا دی. آپ کے بچے، آپ کے بیٹے بیٹیاں، فرماتے ہیں بابا جان گھر میں تشریف لائے، چادر بچھا دی. اور امام جلال الدین سیوطی نے کیا سنہری لفظوں میں لکھا ہے، فرماتے چادر بچھا کے کہا بھئی گھر والوں جو آپ کے پاس موجود ہے سارا لا کے اس چادر میں رکھ دو، ایک ایک جوڑا پہن لو. اور خود اٹھے حجرے میں گئے، اپنا لباس بھی اس چادر میں رکھنے کے لیے لباس اتارا، ٹاٹ کی 2 بوریاں پہنی اور کانٹوں کے بٹن بنا کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور باہر آگے. راوی فرماتے جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے دیواروں پہ لگیاں سوئیں بھی اتار لی، گھر کے برتن بھی اٹھا لیے، گھر کے کپڑے بھی، گھر کا سارا سامان اس چادر کے اندر بند کیا. اور فرماتے اب کشاں کشاں یار کی یاری اور محبت کی چاہت میں جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق جا رہے ہیں. فرمایا وہاں پہنچا، دربار رسالت کا منظر ہی بڑا کشاں تھا. عمر فاروق سے پوچھا بھئی عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا گھر کا آدھا سامان یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں. فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا یار آیا ہے. کہا ابو بکر یار کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مال قیت لأہلک، ابو بکر اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ نوجوانوں اور بزرگوں، تن تندور ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری تن مجھے یقین نہیں آیا ہے کہ یا رسول اللہ ما القیت لأہلک، تسی میرے کل پوچھ رہے ہو کار کی چھڑ کے آیا؟ فرمایا فقالا القیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آگئے. فرمایا جب مال کھول کے دیکھا گھر کا سارا مال آ چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں حضور مسکرائے، حضور خوش ہوئے، اپنے دیوانے کی محبت پر مسکرائے بھی، آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. فرمایا بی بی اتنی مجلس چل رہی تھی کہ خدا نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، کہا ذرا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جبریل امین علیہ السلام کو جا کے محبوب کو سلام پیش کرو اور جا کے کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بھی دربار رسالت میں جبریل پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ زیبہ پھیر کے جبریل کی طرف دیکھا تو جیسا لباس ابو بکر صدیق کا تھا، خدا کی عزت کی قسم ویسا لباس جبریل کا بھی تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس دیکھے کہا جبریل تم نے بھی ویسا لباس پہنا ہے جیسا میرے یار نے پہنا ہے. کہ یا رسول اللہ نگاہیں اٹھا کے دیکھو، آسمان دنیا کے تمام فرشتے اللہ پاک کے حکم، خدا کی ذات کی پسندیدگی اور اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ آپ کے یار پہ اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے. خدا کو خوش دیکھ کے آسمان کے سارے فرشتوں نے ابو بکر صدیق جیسا لباس پہن رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ 2 روایتیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا کے محبوب کو کہنا ابو بکر کو میں خدا کا سلام پیش کرو. کہا ابو بکر صدیق خدا تجھے سلام پیش کرتا ہے. نوجوانوں اور بزرگوں، فرمایا اتنی بات کی تو پھر آگے چل کے راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہتا ہے اپنے ابو بکر سے پوچھو اس حال میں اپنے خدا پہ راضی ہے؟ فرماتے جب یہ بات کہنی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات سنی، زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے. نوجوانوں اور بزرگوں، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے
ਤਰਸ ਦੇ ਸੰਦੀਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸੱਚੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ نے ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کی ایک نئی رقم کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منظر کو دیکھ کر ایک شاعر نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نوجوانوں اور بزرگوں شعر پڑھنا الگ بات ہے اس باتوں پر عمل پیرا ہونا اس سیرت کو اپنانا اس زندگی کو اپنانا حضرت ابوبکر صدیق بلا فصل خلیفہ اول تھے آپ کے وجود عکس خصال مصطفی کا ایک ایسا سنہری کرشمہ تھے آپ کی ذات میں ہمتن محبوب کا کرشمہ نظر آتا تھا آپ آئینہ جمال مصطفی کا حیرت انگیز طریقے سے حضور کی صفات عالیہ سے آپ کو مشابہت تھی آپ کو مفاقت تھی آپ کو رفاقت تھی آپ کو پیار تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابوبکر صدیق حضور سے بڑا پیار کرتے تھے فرمایا آپ روزمرہ زندگی کی عادات و اطوار میں اخلاق و عادات میں شمائل اور خصائل میں اپنے محبوب کی طرح لوگوں سے میل ملاپ کرتے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی رفاقت بھی حضور جیسی آپ کی رحمت بھی حضور جیسی آپ کی غیرت و حمیت بھی آقا جیسی آپ کی جسمانی خوشبو بھی آقا جیسی آپ کو شعر و شاعری سے دوری بھی حضور جیسی آپ کی طہارت و نفاست بھی آقا جیسی آپ کا برداشت ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی عادت بھی مصطفیٰ جیسی آپ کی عزم و ہمت استقامت و توکل بھی مصطفیٰ جیسی آپ کی ہجرت میں مماثلت بھی مصطفیٰ جیسی آپ کی غزوات میں مماثلت بھی محبوب جیسی آپ کی فہم و فراست میں مماثلت بھی مصطفیٰ جیسی آپ کے اعمال و افعال بھی آقا جیسے آپ کی خدمت خلق کا جذبہ بھی مصطفیٰ جیسا آپ کی رشتہ داروں میں توافق اور تشابہ بھی محبوب جیسا آپ کی اولاد میں مماثلت اور تربیت کا انداز بھی مصطفیٰ جیسا آپ کے نواسوں میں مماثلت میں حضور کے نواسے اور عبداللہ بن زبیر جو ابوبکر کے نواسے ہیں دونوں کی سوچ میں مماثلت بھی مصطفیٰ جیسی آپ کے تعلقات بھی محبوب جیسے آپ کے قرآنی القاب بھی مصطفیٰ جیسے خدا ادھر اپنے محبوب کو صدیق کہتا ہے ادھر محمد کے یار ابوبکر کو صدیق کہتا ہے آپ کے مرض الوفات میں مماثلت بھی مصطفیٰ جیسی عالم نزا کے حالات بھی محبوب جیسے اللہ نے اپنے محبوب کے تصدق سے ابوبکر کو کائنات میں افضل ترین امام بنایا ہے تنہا ابوبکر ہیں جن کے پیچھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز ادا فرمائی ہے تنہا ابوبکر ہیں جن کی اقتداء میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ابوبکر وہ ابوبکر ہے جو اسلام قبول کرنے میں اول ابوبکر وہ ہے جو قرآن کو جمع کرنے میں اول ابوبکر وہ ہے جو جہاد میں جانے میں اول ابوبکر وہ ہے جو خلافت میں اول ابوبکر وہ ہے جو متقی ہونے میں اول جو مومن ہونے میں اول ابوبکر وہ ہے جو سخی ہونے میں اول ابوبکر وہ ہے جو اپنے والد کی حیاتی میں خلافت کے منصب پہ فائز ہونے میں اول ابوبکر وہ ہے جو مصطفیٰ کا جانشین مقرر ہونے میں اول ابوبکر وہ ہے جو اجتہاد کرنے میں اول ابوبکر وہ ہے جو مسجد بنوانے میں اول ابوبکر وہ ہے جو صدیق کہلوانے میں اول وہ پہلا مسلمان پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نوجوانوں اور بزرگوں وہ کون سا مقام ہے بچپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے کی ساری پھر ان زمانوں اور جوانی کے سارے زمانوں تک لجپالا علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر ہی دکھائی دیتے تھے وہ حنین ہو یا خندق وہ احد ہو یا احزاب وہ بدر ہو یا تبوک انگوٹھی کا نام ہو یا محبوب کی نماز وہ جہاد ہو یا غزوات ابوبکر صدیق حضور کی معیت میں آقا کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے اور جس دن حضور نظر نہ آتے لوگ ابوبکر صدیق سے پوچھتے آقا کہاں ہیں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں آپ کو محبوب چیز کون سی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دنیا میں مجھے بڑی پسند ہیں۔ فرمایا ایک فرمایا العطر، فرمایا خوشبو، فرمایا دوسری الطیب والنساء، فرمایا پاکیزہ اور حلال عورتیں، نمبر 3 فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا دنیا کی یہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد کبھی کسی نے ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا، فرماتے ابو بکر صدیق سے بھی ایک دن کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کو دنیا میں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ ابو بکر نے کہا جو محبوب کی پسند ہے وہ ابو بکر کی پسند ہے۔ محبوب کو بھی 3 چیزیں پسند تھی، ابو بکر صدیق کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون سا؟ کہا پہلی چیز مال میرا ہو، حکم سرکار کا ہو، ان کے قدموں میں قربان کر دوں۔ کہا دوسری چیز، کہا بیٹی میری ہو اور بستر اور نکاح مصطفیٰ کا ہو، قربان کر دوں۔ کہا تیسری اور آخری چیز، کہا نگاہ ابو بکر صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں اور بزرگوں محبت کا انداز دیکھو کتنا نرالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقام فنائیت پر فائز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی سارے صحابہ سے محبت کی ہے۔ نوجوان اور بزرگوں فرماتے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق دونوں حضور کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رک گئے۔ کہا ابو بکر آپ آگے ہو جائیے، توجہ رکھیے، بات بڑی باکمال ہے۔ کہا ابو بکر صدیق، کہا حضور ابو بکر آپ آگے ہو جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رک گئے۔ کہا علی آپ آگے ہو جائیے۔ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ابو بکر سے فرمایا آپ آگے ہوں، کیونکہ علی اس شخص سے تقدم نہیں کر سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لوگوں میرے بعد اگر سب سے کائنات کا افضل شخص دیکھنا ہو ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے علی میں آپ سے تقدم نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمایا کرتی تھی، میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اگر خیر النساء کے لیے کائنات میں علی سے کوئی افضل ہوتا تو وہ فاطمہ کے نکاح میں آتا۔ فرماتے حضرت علی ادھر سے محبت کا پیغام، ابو بکر صدیق ادھر سے محبت کا پیغام۔ نوجوانوں اور بزرگوں آج ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ادھر فاطمہ الزہرا کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اسلام محبت کا پیغام ہے، اسلام پیار کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے پھر آپ نے دیکھا حضرت علی فرماتے ہیں وہ بھی رک گئے، ابو بکر صدیق بھی رک گئے، حجرے مصطفیٰ سامنے ہے۔ فرماتے حضرت علی المرتضیٰ نے پھر کہا، فرمایا جس کے حق میں سرکار نے فرمایا ہو جو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہتا ہو ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لے۔ اللہ کی عزت کی قسم خدا نے ابو بکر کے سینے کو ابراہیم خلیل اللہ جیسا سینہ بنایا۔ فرماتی اتنی گفتگو چاہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جب یہ کہا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس شخص سے تقدم آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں سرکار نے فرمایا ہو جو شخص آدم اور یوسف کا تقوی دیکھنا ہو، حسن و جمال دیکھنا ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کا تقوی دیکھنا ہو اور محمد کے اخلاق دیکھنا چاہتا ہو، رب کعبہ کی قسم وہ علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ دے۔ فرمایا پھر حضرت علی بولے، کہا میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی اور آواز دینے والا کہے گا اے ابو بکر تم اور تمہارا محبوب دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق سر جھکا کے کہنے لگے علی یار میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں سید المرسلین خاتم النبیین امام
امام الانبیاء نے حنین اور خیبر کے موقع پہ فرمایا ہو، جب حضور کی بارگاہ میں کھجور اور دودھ نذرانے کے طور پر پیش کیے ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا ہو آج کھجور اور دودھ کا ہدیہ علی سے بہتر کسی اور کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ نے آپ کے لیے نذرانہ پیش کیا تھا۔ فرماتے علی نے سر جھکا کے کہا ابو بکر میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، فرمایا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہو اے ابو بکر تو میری آنکھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے پھر سر جھکا لیا، کہا علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے فرمایا ہو کل جب جنت کی سواری آئے گی تو اعلان ہوگا دنیا کا آپ کا بہتر والد اور آپ کا بہتر بھائی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا، کہا جب والد کی بات ہوگی تو ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، اور جب بھائی کی طرف دیکھا جائے رب کعبہ کی قسم مولا علی المرتضیٰ ہوں گے۔ فرمایا علی نے پھر سر جھکا کے کہا اے ابو بکر صدیق میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری روئے زمین کے لوگوں کا ایمان اکٹھا کر لو، ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ لو، رب کعبہ کی قسم صدیق کا ایمان پوری کائنات کے مومنین سے زیادہ وزنی ہوگا۔ فرمایا پھر ابو بکر صدیق نے نظر جھکا کے کہا علی یار میں تجھ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو علی کی زوجہ، علی کے پتر، علی کے لال قیامت کے دن جنتی عورتوں اور جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا علی نے بھی سر جھکا لیا، کہا یار ابو بکر صدیق میں تجھ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کا عمل کے مطابق جنت کے دروازے کھلیں گے، ایک میرا صحابی، ایک میرا دیوانہ، ایک میرا جان نثار ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلا بلا کے کہے گا اذہب یا حبیبی، اذہب یا حبیبی۔ کہا یا رسول اللہ کون ہوگا؟ حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو نا اور کوئی نہیں وہ آپ ہی ہوں گے۔ فرماتے ابو بکر صدیق نے نا ایسے سر جھکا کے کہا علی یار تم بھی تو شان والے ہو، تمہاری شان بھی تو بڑی ہے۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ادھر ابراہیم خلیل اللہ کا گھر ہوگا، ادھر مصطفیٰ کا محل ہوگا۔ فرمایا جانتے ہو صحابہ درمیان میں کس کا گھر ہوگا؟ ابو بکر صدیق فرماتے علی یاد ہے نا تمہیں سرکار نے فرمایا تھا درمیان میں مولا علی کا محل ہوگا۔ فرمایا نظر جھک گئی، حضرت مولا مشکل کشا فرمانے لگے یار ابو بکر صدیق میں تم سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل روئے زمین کی ساری امت، سارے صحابہ سب کا بدلہ احسان تو دنیا میں چکا ہوں، تنہا ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت خدا کی عدالت میں نوازا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سر جھکا کے کہا یار علی المرتضیٰ میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ فرمایا جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ فرماتے ابو بکر صدیق نے پھر سر جھکا کے کہا علی یار، علی نے کہا ابو بکر صدیق میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا کی عبادت، دنیا کا زہد، دنیا کا تقوی، دنیا کے ذکر، دنیا کی عبادتیں، دنیا کی عبادتوں، اللہ کو پہچاننے کے طریقے، نماز سب کچھ دی ہے۔ فرمایا وہ نماز والی اقتداء میں علی ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ جس محمد نے ابو بکر صدیق کی اقتداء کی ہو علی اسے کیا کہہ سکتا ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے نظریں جھکا کے کہا علی یار آپ تو جانتے ہو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں محمد کا بھائی دیکھنا ہو، علی کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا اتنی گفتگو ہو رہی تھی خدا نے فرمایا جبریل جی رب جلی، کہا ذرا جاؤ نا ثالث بن کے، ابو بکر اور علی کی آپس میں محبت کی باتیں چل رہی ہے۔ ارے بدبختو تم ابو بکر صدیق اور مولا علی کے اختلاف کی بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم قرآن کی تفسیریں، حدیث پاک، اسماء الرجال، پوری کائنات کے ارض و سما کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے اٹھ کے باہر آگے کہا یار ابو بکر صدیق، یار علی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فرمایا
فرمایا خدا کے فرشتے، آسمان کے ملائک، خود رب ذوالجلال آپ کے کلام پر، آپ کی باتوں پر خدا خوش ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پکڑ کے دونوں کو بوسہ دے کے فرمایا اے ابو بکر، اے علی، کون کائنات روئے زمین کے ساری سیاہیاں، سارے سمندر سیاہی بنا لے، ساری کائنات کے درخت قلم بنا لے، اور پوری روئے زمین ابو بکر کی شان، علی کی شان لکھنی شروع کر دے۔ رب کعبہ کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے، میرے یار کی شان کبھی ختم ہو سکتی نہیں۔ وہ پہلا مسلمان، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں کرسی آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا ہے۔ وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے بس مصطفیٰ مانگتا ہے، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی سچی رفاقت و محبت عطا فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک جلدی آئیے گا اور ٹائم سے آئیے گا، اور یہ سارا پروگرام لائیو ہم یوٹیوب کے اوپر مفتی غلام حیدر ساکی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، الحمدللہ اس پہ 52 سے زائد ویڈیو ہماری آلریڈی موجود ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو پروگرام کو دیکھنا چاہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پیج پہ ضرور دیکھیں، شیئر کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور سے سچا عشق اور تبلیغ دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔